अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और आपको मालूम है कि हमारी ट्रांसमिशन चल रही है अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। और अमेरिकी इलेक्शन इस वक्त जो है बिल्कुल इस नहज पे है कि बहुत कम टाइम रह गया ये ऐलान होने में कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का ताकतवर तरीन सदर कौन होगा, ट्रंप या कैमला। और मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट तज़ीन अख्तर साहब और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवीद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। और इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार नज़ीर शेख साहब और मेरे साथ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फैजान असलम राजा साहब भी मौजूद हैं। मैं अब तमाम मेहमानान को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले नवीद भाई आपकी तरफ चलूंगा, किस नजर से देख रहे हैं आप ये इलेक्शन और क्या लग रहा है आपको इस इलेक्शन के बारे में? ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है मलिक साहब। ये मतलब ये कि अमेरिका के इंतखाबात हर साल बाद होते रहे हैं, लेकिन इतनी गहमा गहमी जो है पहले कभी देखने में नजर नहीं आई। यानी लास्ट जो इलेक्शन था उसमें भी इतनी गहमा गहमी नहीं थी जितनी इस वक्त पाई जा रही है। और एक अजीब सी सूरत हाल है, वो ये है कि वेस्ट में तो ये तस्वर बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी वहां पे इक्वल ही गिना जाता है मर्द और खवातीन को। लेकिन इस इलेक्शन में ये भी चीज सामने आ रही है कि बहुत सारी खवातीन जो है वो खातून कैंडिडेट को पसंद कर रही हैं और मर्द जो है उनका झुकाव जो है वो मर्द कैंडिडेट की तरफ है। तो ये एक वादे चीज तो फर्क आ रहा है। और तीसरी बात ये है कि कुछ जो है सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जैसा होता हुआ आया है, तो वो भी वहां पे देखने को मिल रहा है कि बड़ी गहमा गहमी के साथ साथ बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, डोर टू डोर जाके वोटिंग की अपील की जा रही है। तो ये चीज एक सामने है और यही चीज जो है बड़ी यानी एक इतने अरसे बाद जो है वो सामने अमेरिका जैसे मुल्क में सामने आई है। अच्छा, ये एक चीज और भी तो आप देख रहे होंगे कि मुकाबला बड़ा कांटे का है और दोनों बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठे हैं? आपकी आवाज सही नहीं है, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि आप क्या देख रहे हैं इलेक्शन में कि दोनों चूंकि मुकाबला इंतहाई कांटेदार है, जबरदस्त किस्म का मुकाबला जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कैमला की तरफ या ट्रंप की तरफ? आप किसको देखते हैं, कौन बेहतर कैंपेन कर रहा है? जो एक्सपेक्टेशन है ना, मूवमेंट तब्दील होती हुई आ रही है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो किसी और निगाह से देखती है, जो पुरानी जनरेशन थी वो किसी और निगाह से देखती थी। अभी रिसेंटली तजीन साहब और मैं जो है हम ताशकंद में भी ऑब्जर्व करके आ रहे हैं वहां के इलेक्शन के, तो वहां पे भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी। लेकिन वहां पे तो बड़ा साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट किस्म का जो है वो इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब से ये यंगेस्ट लोग शामिल हुए हैं तो वो मोस्टली फेवरेबल बन गए हैं कि इसके ट्रंप जो है उनके। तो जो पुराने ख्यालात के अमेरिकन पाए जाते हैं उनकी तो झुकाव जो है वो कमिला की तरफ है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है या देखा है वो लोगों का यानी पसंदीदा चीज जो है वो ट्रंप बने हुए हैं इस वक्त। तो भारत कांटेदार मुकाबला होगा और ज्यादा ये लीड हासिल नहीं करेगा जो भी विनिंग करेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा ये एक चीज सामने नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। जरा चलो तज़ीन अख्तर साहब की तरफ। माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपकी भी काफी नजर है और आप इन चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं इस इलेक्शन के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये इस इलेक्शन के बारे में भी ये भी तो सोचा जा रहा है कि इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे अमेरिकन इलेक्शन, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पहली बात यह है कि ये जो नवीद खान साहब ने बात की ना कि बहुत कम मार्जिन से जीतेगा जो भी जीता, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और अभी मैं सुन रहा था खुर्शीद कसूरी साहब, ठीक है, और माहरीन को जिनकी हमसे बहरहाल ज्यादा नजर रहती है, उनका ये कहना था ओवरऑल कि ये मुमकिन है कि अमेरिकन इलेक्शन में अक्सरियत का फैसला जो है वो बहुत ही थोड़े वोटों से हो। और ये मुमकिन है कि न्यूयॉर्क शहर तो दूर की बात है, न्यूयॉर्क शहर का एक इलाका जो है उसके वोटों जितने वोट जो हैं वो ये डिसाइड करें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा। यानी बहुत शार्ट मार्जिन होगा जीतने वाले। आप
کانٹے دار مقابلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر، اب جو امریکہ کا صدر ہے یقیناً آپ نے صحیح کہا، لیکن وہاں پہ جو جس طرح ہمارے ہاں سول ملٹری معاملات چلتے ہیں ان کی کچھ نوعیت امریکہ میں بھی موجود ہے، اور وہاں پہ بھی سول ملٹری پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس اور یہ معاملات سارے رہتے ہیں. اب مجھے زیادہ جو امکانات نظر آتے ہیں وہ کیملا ہیرس کے ہیں، کیونکہ وہ ایک نئی امیدوار ہے. ٹرمپ کو لوگ دیکھ چکے ہیں. ہر جگہ پہ الیکشن کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا ایتھوپیا ہو. جو بندہ پہلے سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی لوگ راضی ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ان کا کام کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا ہوتا. ایک تو یہ پلس پوائنٹ ہے کیملا ہیرس کو. دوسرا کیملا بھی تو سب برسر اقتدار نائب صدر تو وہ بھی ہے نا، ہے تو اقتدار نہیں. جی جی بالکل اقتدار نہیں ہے، لیکن اصل نظر تو سیٹ پہ ہوتی ہے نا. آپ یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں عباس زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، لیکن حکومت کس کی ہے؟ وہ شہباز شریف ہی کی گنی جاتی ہے. تنقید بھی شہباز شریف کی پر ہوتی ہے، پیپلز پارٹی پر کوئی نہیں ہوتی. تو جو سامنے ہو چہرہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو ٹرمپ چونکہ آزمائے جا چکے ہیں پہلے بھی، اور ٹرمپ کی جو لاؤبالی طبیعت ہے نا، اور پھر وہ لیفٹ کی زیادہ سیاست کرتے ہیں، وہ رائٹ کی سیاست نہیں کرتے زیادہ، اور اس وجہ سے ان کے بارے میں بہت بڑا جو امریکن طبقہ ہے وہ ایک الگ رائے رکھتا ہے، ان کو سیریس کینڈیڈیٹ نہیں لیتا. اور پھر جو لیفٹ کی سیاست کی وجہ سے ٹرمپ کے ساتھ جو پینٹاگون کے جو معاملات ہیں وہ بھی سارے کلیئر نہیں ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بہرحال پاکستان سمیت آپ نے صحیح فرمایا دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جو امریکہ کے اشارہ ابرو کے اوپر دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں. اور پاکستان نے ابھی جو آئی ایم ایف کا پیکج لیا $7 ارب کا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کلیم کر رہا ہے اکنامک سٹیبلٹی کا، وہ بھی آئی ایم ایف نے اپنے طور پہ نہیں دیا یا پاکستان نے کنوینس نہیں کیا، اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہے، اور امریکہ اس کے بدلے میں اپنے انٹرسٹ سیو کرتا ہے ان ملکوں میں جن کے لیے جن کو وہ فیور دیتا ہے. تو بہت مختصر ایک شارٹ ہوگا. مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جارج بش جونیئر کے دور میں دھاندلی کے الزام لگ گئے تھے اور ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی 2 اسٹیٹ میں، اور یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا تھا امریکہ کی تاریخ میں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس بار بھی وہی کام ہوگا کیونکہ مارجن بہت کم ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ مارجن بہت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے. میں فیضان اسلم صاحب کی طرف چلوں گا، بات کو پھر ہم اسی جگہ سے آگے بڑھائیں گے کہ مقابلہ سخت ہے، کانٹے دار مقابلہ ہے، دونوں کینڈیڈیٹ زور لگا رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ٹرمپ کی طرف سے زیادہ اس وجہ سے بھی زور لگ رہا ہے کہ اگر وہ الیکشن نہیں جیتتے تو ان کا جیل جانا یقینی لگ رہا ہے. جو انہیں استثنا حاصل ہوگا بطور صدر وہ حاصل نہیں ہو سکے گا، ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں، اس لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس الیکشن کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم ملک صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ بالکل ایک کلوز مارجن ہے اور دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنی جو کیمپین ہے وہ بھرپور سے لگ گئے. بہرحال یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہماری یہ بدقسمتی ہے، میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ یہاں پر ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جس نے 2 سال سے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کرنے پر ہمیں جو ہے نا وہ اقتدار سے بھی دور رکھا گیا، اور جو بھی یہ رجیم چینج والا سارا یہ معاملہ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس الیکشن سے ایک دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس جماعت نے بھی اس کے جو باہر رہنما ہے وہ جناب ٹرمپ صاحب کی بھی کیمپین چلا. تو ہمارے لیے دیکھیں آئی ایم ایف کی یہاں پہ بات ہوئی، ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک اس امیج پر پہنچ چکا ہے کہ ہمارے اوپر قرضے اتنے ہیں، ہمارے اوپر امریکن انفلوئنس اتنا ہے
کہ آج ہمیں اپنے فیصلے کرنے میں وہ خود مختاری حاصل نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. پاکستان دیکھیں بنا اس بنیاد پہ تھا کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا. امت مسلمہ میں ہماری جو رائے ہے, ہماری جو فیصلے ہیں اس میں ہم فیضان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر ٹرمپ یا کیملا میں سے کوئی جیتتا ہے تو اس کے پاکستان کے اوپر اثرات آئیں گے, اور آپ کیا سمجھیں گے اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو تب کیا اثرات آئیں گے اور کیملا ہیرس جیتتے ہیں تو تب کیا اثرات آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیشنل لابنگ ہے نا, ہر پولیٹیکل پاکستان میں بیٹھی پولیٹیکل, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک پالیسی چل رہی تھی, ابھی 2 سال سے ایک بیانیہ انہوں نے چلایا ہوا ہے, وہ وہاں پہ ان کے جو رہنما ہیں وہ ٹرمپ کے حق میں بیان بھی دے رہے ہیں, وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں آفیشل. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے ایک دڑے کے حق میں کیمپین کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ دوسروں کے حق میں, تو یہ اس کے اثرات تو بالکل آئیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اور پاکستان کے حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ نااہلی ہے. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو وہاں پہ دیکھنا چاہیے, مطلب دیکھنا پڑتا ہے جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے یا جو وہاں کا تبھی دیکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ پاکستانی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا, ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل. دیکھیں یہ ابھی سے تھوڑی ہے, یہ ہمارے سارے سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں, یہ تو پاکستان جب کہ بنا یہ 70 سال سے زیادہ یہ انفلوئنس امریکہ کا یہاں پہ رہا ہے, اور وہ آگے بھی اسی طریقے سے رہے گا جب تک ہم IMF کی دلدل میں پھنسے ہیں, جب تک ہم امریکن انفلوئنس میں, وہ تو بالکل آبویس سی بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا نذیر شیخ صاحب ذرا میں آپ کی طرف چلوں گا, آپ اکنامیکل حالات کو اور اکنامکس کو بڑے نزدیک سے دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکی الیکشن ہیں وہ دنیا کی اکانومی پر کیا اثر ڈالیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکن الیکشن تو خیر ہو رہے ہیں, ان کا جو مقابلہ تو بالکل ہے, بالکل ٹائٹ مقابلہ ہے. جی جی. اور جو امریکہ کی بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں, مشیگن ہے یا کیلیفورنیا ہے, یہ جو بڑی بڑی جو اسٹیٹ ہیں جن کا الیکٹرل ووٹ زیادہ ہے, وہ تو اب سے ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے بھائی یہ ووٹ کہاں جائے گا, یہ اسٹیٹ کہاں جائے گی, یہ اسٹیٹ کہاں جائے گی. اچھا جو ڈیسائیڈ ہوگا وہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ ہے, سوئنگ اسٹیٹس 12 ہے, کسی کے 13 ہے, کسی کے 10 ہے, یہی ڈیسائیڈ کریں گی. جی جی. اچھا باقی رہا, میں اس سے تو آپ کے ایک تجزیات کو تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو تو لوگوں نے پہلے بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کیملا ہیرس کو ایک تھوڑا ایج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کیملا ہیرس آ جائے گی, لیکن وہ مقابلہ تو آپ نے اور تزین اختر صاحب نے کیملا ہیرس کو ووٹ دے دیا ویسے. باقی انٹرنیشنل اگر آپ کہتے ہیں اکانومی میں کیا فرق پڑے گا, ابھی جو موجودہ جو غزہ کی جنگ ہے, جو برکس بن رہا ہے, تقریباً 103 ملک اس میں جوائن کیا ہے, پاکستان میں کوشش کر رہا ہے کہ اس میں, تو اس حوالے سے تو یہ الیکشن انتہائی جو ہے اہمیت کے حامل ہے, انتہائی. یہ سمجھو کہ ایک امریکہ کے لیے ایک نیو برتھ ہوگی. اچھا اتنے عام ہے. اچھا ہاں نئی برتھ ہوگی, اس لیے کہ جس طرح یہ غزہ کی جنگ ہے, مسلمانوں کے ساتھ مسائل ہیں, اور جو ہے یہ برکس بن رہا ہے, بڑے بڑے فورم بن رہے ہیں, اس کے پس منظر میں تو یہ الیکشن انتہائی اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ایج کیملا ہیرس کو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی تو ہے نا, شی از فرسٹ لیڈی, یہ پہلی عورت ہے نا جو امریکن الیکشن لڑ رہی ہے. اس سے پہلے تو میرے خیال میں وہ کلنٹن کی بیوی تھی, وہ تو میرے خیال ہار گئی تھی الیکشن اپنے پارٹی میں. ویسے انہوں نے ووٹ سب سے زیادہ کیے تھے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ امریکن جو الیکشن ہوتے ہیں اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ الیکٹرل کالج کرتا ہے, اور الیکٹرل کالج کے اوپر جب فیصلہ گیا تھا تو اس میں جا کے وہ ہار گئی تھی. وہ ویسے مطلب ان کو پہلی ایسی صدر بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ووٹ لی اور پھر بھی ہار گئی. نہیں, وہ تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ بھائی اگر اوورال آپ ووٹ دیکھیں گے تو ووٹ تو اس نے زیادہ لیا تھا, لیکن الیکٹرل ووٹ میں ہار گئی تھی. بالکل. لیکن ہار تو گئی نا, یہ تو پہلے سے پتا, یہ
ऐसा थोड़ी है कि वो उसी मरतबा ये को डिसाइड हुआ था कि भाई ये इलेक्टोरल वोट इस मरतबा गया तो शुरू से आ रहा है ना। थोड़ा मुझे लग रहा है कि कैमला हैरिस का थोड़ा एज है बिकॉज ऑफ शी इज लेडी, ये उसको एज है, ये मेरा ख्याल में ये जीत ले खवातीन की बड़ी हिमायत हासिल है कैमला हैरिस को। बाकी मुकाबला टाइट है, बाकी थोड़ा अगर से इसका फर्क पड़ा, जहां तक मुझे तो नहीं लगता कि ये मुस्लिम वोटर को इन्फ्लुएंस डालेंगे, इसलिए कि मुस्लिम वोटर थोड़ा शिफ्ट हुआ है इस डेमोक्रेटिक से वहां रिपब्लिक को शिफ्ट हुआ है गजा की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, और जो अरब वोटर है वो तो मेरे ख्याल में कैमला हैरिस उसको फर्क पड़ेगा। बाकी ओवरऑल कैमला निकल जाएगी। ठीक हो गया। अब अनवीर साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगा कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो मशरिक़े वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर असर डालेंगे? जी बिल्कुल 100%। और ये पहले तो मैं नजीर शाह साहब की बात को आगे करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो सूरत-ए-हाल इस वक्त रही है गजा में या लिबनान में या मुसलमान ममालिक के ऊपर जिस तरीके से चल रहा है सिलसिला, तो उसकी वजह से जो है मोस्टली जो मैं पहले बता चुका हूँ कि नई जो नस्ल है जिसने वहां पे एहतजाज भी किया, और लास्ट टाइम वहां पे यूनिवर्सिटी में जो है अच्छे खासे बच्चों ने बड़ा इस चीज के हवाले से एहतजाज किया था इसराइल के हमले के हवाले से, वो सारे के सारे इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपने वोट कास्ट करेंगे, और उनके मुझे 100% उम्मीद है कि उनके वोट जो है वो ट्रंप के हवाले से होंगे, क्योंकि वो ट्रंप को ही इस चीज पे देख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने ही आके, याद होगा कि जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज फंसी हुई थी उसने ही फैसला किया और उसने ही इसको यानी विड्रॉ करवाया था। तो ये एक चीज वाज़े तौर पे एक चीज सामने आती है बैठ के कि जो नई नस्ल है वो तो इस चीज को फॉलो कर रही है और देख रही है। बाकी जो है सूरत-ए-हाल वो इकोनॉमी के हवाले से जो तजीन साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि हम मतलब हमारे वो गवर्नमेंट कोई भी हो, बाइडेन की हो या किसी की भी हो, तो वो फैसले नहीं कर रही। वहां पे भी बैठ के एक चीज सामने आई है, वहां पे भी इलेक्शन के दौरान सामने आई है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार है, और उसकी अप्रूवल के बगैर जो है अगर वो नहीं मंजूर करती है तो वो जो है क्या कहते हैं बिल क्लिंटन की बीवी भी जो है वो भी हार सकती है। तो ये एक चीज सामने है मलिक साहब। ठीक हो गया। अच्छा तज़ीन अख्तर साहब, मैं आपकी तरफ चलूंगा कि आपने काफी सारी चीजों के ऊपर रोशनी डाली और आपने कहा कि कैमला का चांस भी ज्यादा, कैमला को आप जीते हुए परसेंटेज के हवाले से ज्यादा आप समझते हैं कि जीत जाएगी। लेकिन अगर फर्ज किया कि कैमला हैरिस जीत जाती हैं तो उनकी पॉलिसीज बाइडेन से आप समझते हैं कि अलग कोई पॉलिसीज होंगी? क्योंकि इन जिस तरह अमेरिका का एक थिंक टैंक होता है और कहते हैं कि अमेरिका वो थिंक टैंक फैसले करते हैं, इस तरह पार्टीज के भी तो अपने थिंक टैंक्स होते हैं ना। लेकिन आप समझते हैं कि बाइडेन के बाद अगर कैमला हैरिस आती हैं तो पॉलिसी, क्योंकि देखिए जनवरी 2024 जब जनवरी आया था तो उसमें पाकिस्तान को बाइडेन हुकूमत ने इंतहाई तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया था। इसके अलावा बाद में भी कुछ फैसले ऐसे हुए जो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं समझे जाते। तो आप समझते हैं कि कैमला के आने से कोई पॉलिसीज बदलेंगी, या आप यही समझते हैं कि उन्हीं का तसलसल जारी रहेगा? ये मुझसे सवाल है? जी 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 तज़ीन अख्तर साहब, आपसे सवाल है। देखें, काफी सारी चीजें हैं, उनमें से जितनी मेरे ज़हन में रहे थी मैं उन पर बात करूंगा। जी जी। कैमला हैरिस को कम से कम 3 एडवांटेज हासिल हैं। एक तो वो औरत है, जी जी। अमेरिका में इससे पहले औरत नहीं आई प्रेसिडेंट, और औरतों के बारे में वेस्ट में खास तौर पर ये है कि औरतों के साथ हमदर्दी भी होती है, औरतों के तो ये भी होती है कि वो करप्शन बहुत कम करेंगी, और औरतों के मतलब ये भी कहा जाता है कि वो उस तरह जालिम नहीं होती जिस तरह मर्द होते हैं। तो कहने की बातें हैं। अच्छा, दूसरा है कि वो नहीं है, और तीसरा ये है कि यंग जनरेशन के वो ज्यादा करीब हैं एलिजाबेथ ट्रंप के। अब ये जो आपका सवाल है कि तब्दीली आएगी, तब्दीली तो देखें आप तो दो उन शख्सियात का कह रहे हैं जो एक ही पार्टी में है और सदर और नायब सदर हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि इवन जो दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इनके आप 2 अलग अलग कैंडिडेट्स या प्रेसिडेंट्स की बात करें तो उसमें भी 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता।
کیونکہ یہ امریکہ ہے، یہ پاکستان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تو اس کے بعد دوسرا شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے صرف اس لیے وہ بند کر دیا کہ وہ عمران خان نے شروع کیا ہوا تھا. یہ امریکہ میں نہیں ہوتا. امریکہ میں پالیسی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اور نیشنل انٹرسٹ ایک بندہ طے نہیں کرتا جو ہمارے ہاں ادھر ہوتا ہے کہ عوام اور ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ اپنے مفادات محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ امریکہ ہے، وہاں پہ 19-20 کا فرق ہے. ہاں ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگوں کے خلاف رہے ہیں، جنگوں کے بھی خلاف رہے ہیں اور جنگوں کو فنانس کرنے کے بھی خلاف رہے. ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میرے دور میں کبھی جنگ نہیں ہوئی، یہ بھی ان کا ایک دعویٰ ہے. جی جی. اور ماضی میں انہوں نے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں ہوتا روس کے حملے کے وقت، روس اور یوکرین جنگ کے، یہ روس یوکرین کو آپ مین اس میں رکھیں فوکس میں. دو فوکس ہیں جو نئے صدر سے توقعات یا جو خدشات ہیں، اس کے لیے جو دو بڑے چیلنج ہیں وہ پاکستان وغیرہ نہیں ہے. پاکستان تو شاید ان کو یاد بھی نہ ہو، جارج بش جونیئر جب آیا تھا پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بنا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے صدر کا کیا نام ہے؟ تو آپ کو یاد ہے یا نہیں میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا تھا پاکستان کا صدر کوئی جنرل ہے، کوئی جنرل، اس کو نام بھی نہیں پتا تھا. تو پاکستان اتنا سینٹرل نہیں ہے امریکہ کے لیے فی الحال. جو یوکرین ہے اور غزہ ہے یعنی اسرائیل اور روس، وہ دو مرکزی ایک نقطے ہیں. اور تیسرا آپ خود جانتے ہیں وہاں پہ جو انلیگل امیگریشن ہے جو آپ کے بارڈر وغیرہ سے آتی ہے یا دیگر مقامات سے، اس کو لیگلائز کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. 18-19 کا فرق ہوتا ہے اس کے درمیان، سوری 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10-20 کا فرق ہو. جب باراک اوباما آئے تھے اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ہاں جذباتی قوم ہے یہ پاکستانی جو ہے، تو انہوں نے بڑے وہ تجزیے کرتے رہے جی کہ یہ جو بھارت ہے یہ اصل میں برکت سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور چونکہ اوباما کا بیک گراؤنڈ مسلم ہے تو یہ جو برکت حسین اوباما آیا ہے اور افریقہ میں اس کے انسیسٹرز رہے. پھر ہم نے تھوڑا گجرا والا سے نکال لیا کہ اوباما گجرا والا بھی ہو کے گئے ہوئے ہیں. تو بہت سی ہم نے توقعات وابستہ کی کہ یہ گوانتانامو بند ہو جائے گا اور یہ جو جنگ جاری ہے جو ملکوں کو تاراج کر رہا ہے امریکہ وہ ختم ہو جائے گا. وہ نہیں ختم ہوا، وہ اسی طرح جاری رہا، بلکہ اوباما نے تو اس سے زیادہ شدت سے کیا. اور بعد میں پھر ہمیں پتا چلا کہ باراک حسین اوباما کو تو لانے کے دو مقاصد تھے بڑے. ایک یہ کہ امریکہ کے اندر جو بلیک کمیونٹی ہے اس کو مطمئن کرنا، بھئی آپ ہمارے برابر کے حصے دار ہیں اقتدار میں، کیونکہ بلیک جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت ناراض تھے. پھر وہ واقعہ بھی ہوا جس میں ایک بلیک کو ایک وائٹ پولیس مین نے وہ مار دیا، اس کے گردن پہ گوٹا رکھ کے. تو پھر یہ ہے کہ ابھی جو باراک حسین اوباما کا معاملہ ہوا سارا، اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ میں اس وقت شدید نفرت تھی امریکہ کے لیے دنیا بھر میں، خاص طور پر عالم اسلام میں. اور عالم اسلام سے ہی یہ یورپ بھی اور امریکہ بھی، یہ جتنی ان کی دولتیں ہیں ان کا بڑا حصہ عالم اسلام کے ملکوں کے پیسوں پر مشتمل ہے. چاہے انہوں بادیاتی نظام میں لے کے گئے، چاہے اس کے بعد یہ سوئس بینکوں کی شکل میں یا دیگر شکلوں میں. تو ان کو بھی جانا تھا تو تمہارے پس منظر والا بندہ یہ کام کر رہا ہے، یہ ہمارے پس منظر والا تو ہے ہی نہیں. تو امریکہ بہت ایک شاطر ملک ہے، وہاں پہ وہ سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور معاملہ دیکھتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. فیضان صاحب آپ کی طرف جاؤں گا لیکن تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک کے بعد میں آپ سے سوال کی ابتدا کروں. اچھا میں ابھی چلوں گا فیضان اسلم صاحب آپ کی طرف جاؤں گا. آپ مجھے بتائیے گا کہ
یہ بھی بڑا آج کل شور مچا ہوا ہے کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو عمران خان کو رہائی مل جائے گی. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جی جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ عمران خان کے دوست ہیں اور کافی سارے ریلیف مل جائے گا. اور جیسے آپ خود بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی کہ جماعت کے جناب وہاں پہ جا کے باقاعدہ طور پہ جو لوگ ہیں وہ کمپین بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو آپ اس پہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہو جائے گا؟ دیکھیں تحسین صاحب نے جو بات کی نا کہ امریکہ جو ہے وہ انتہائی شاطر ملک ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے. دیکھیں وہاں پہ جو ایک 2 پارٹی سسٹم چل رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پہ بھی اس سے پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی بات کی کہ امریکہ میں جو ہے وہ ایک یوتھ میں یہ کیمپین چلنی چاہیے کہ وہاں پہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ایک تیسرا جس طرح پاکستان میں PMLN اور پیپلز پارٹی کا ایک جو ہے چل رہا تھا اور باغیوں والا ایک نظام چل رہا تھا اسی طریقے سے امریکہ میں ہم سمجھتے ہیں 2 پارٹی سسٹم ہے. اور تحسین صاحب نے پہلے بات کی کہ یہ ان کی پالیسیز میں اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ فرق ڈالے گا. جس طرح ابھی اسرائیل اور پیلسٹائن کا معاملہ چل رہا ہے آپس میں وہ دونوں پارٹیز کا آپ امریکہ میں جو کیمپین کر رہی ہیں یا جو ان کا موقف ہے اس حوالے سے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ مطلب 19-20 کا فرق ہے. تحسین صاحب کی بات کو ہی میں وہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 19-20 کا فرق ہے. تو جو لوگ یہاں پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو 2 سالوں سے یہ کیمپین کر رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کے نام پہ یا امریکی غلامی نامنظور کے نام پہ وہ اگر مطلب امیدیں ٹرمپ سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے وقوف ہیں. وہ الٹا اپنے بیانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چلے یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا؟ یہ ذرا مجھے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ امریکہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا وہ اپنے معاملات کو دیکھے گا. اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کیا معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیز میٹر کرتی ہے اس لیے وہ اتنی الیکشنز کی بھی ہائپ کریٹ کر کے بیٹھے ہیں اور ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا نذیر شیخ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے میں نے تھوڑی دیر پہلے پچھلے سوال میں بھی پوچھا تھا اکنومیکل جو سچویشن ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اگر اقتدار منتقل ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بہتری اکنومیکلی آتی ہے یا اگر وہی پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آئے تو وہ زیادہ بہتر کرتی ہے؟ ان دونوں میں آپ کس چیز کو فرق سمجھتے ہیں؟ اگر پارٹی تبدیل ہوتی ہے تو تھوڑا فرق تو آتا ہے. بہتری کی طرف آتا ہے یا وہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں؟ نہیں وہ پھر جو ٹائم تو لگتا ہے لیکن اگر کوئی نئی پارٹی اگر پاور میں آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ ملکوں پہ تو آتا ہے اور پاکستان کے حساب سے تو آنا چاہیے. دیکھیں نا جو ہم دیکھ رہے تھے امریکی لوگ جو تھے وہ امریکن سے ہمارے کافی سارے میں ان کے سروس دیکھے تو اس میں وہ مسلسل کافی لوگوں کو میں نے یہ بات کرنے دیکھا کہ وہ بائیڈن کی ابھی کیونکہ حکومت ان کی بالکل آخری اب اپنا ٹینیور تو کمپلیٹ کر چکی ہے نا تو وہ کافی سارے مایوس نظر آ رہے تھے اور وہ ٹرمپ سے اس حوالے سے کافی ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے. لیکن آپ کا ظاہر بات ہے آپ خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے کیملا ہیرس ہی جیتتی نظر آ رہی ہے. تو کیا یہ جو عوامل ہے اکنومیکل عوامل جو ہوتے ہیں یہ حکومت تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کے لیے کیملا ہیرس کا ڈیموکریٹ کا جیتنا ضروری ہے. اگر پاکستان کی حالت کے حساب سے پاکستان کے اکانومی کے حساب سے ان کا ہونا ضروری ہے. جہاں تک اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ آپ اس کی ہسٹری رہی ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹ والے ہوتے ہیں جس میں تمہارا اوباما تھا تمہارا جو تھا وہ کلنٹن تھا یا یہ تھا ان کے دور میں تھوڑا پاکستان نے ترقی ہی کی ہے. اور آپ دیکھیں گے اٹھا کے اس کو بینک میں جائیں گے تو آپ پیسہ لگے گا. مطلب پاکستانی کا ہے وہ ڈیموکریٹ طرف ہوتا ہے اور ابھی بھی ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی حکومت ہوگی وہ پاکستان پہ معاشی اثرات بھی ڈالے گی؟ بالکل ڈالے گی 100% ڈالے گی. اچھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟ کیسے امریکن حکومت مطلب ان کا اتنا پاکستان میں اثر و نفوذ ہے یا وہ عالمی پالیسیز کے حوالے سے پاکستان میں آتا ہے یا براہ راست پاکستان میں ان کا کوئی اثر و نفوذ ہے؟ عالمی سب یا دوسرا پاکستان کی جو جیوگرافیکل جو سچویشن ہے وہ بھی تو ایک میٹر کرتی ہے نا. دوسرا پاکستان تو نہیں ہے نا. پاکستان جس جگہ کھڑا ہے یا جس کے سراؤنڈنگ میں کنٹری ہے افغانستان ہے ایران ہے
ये तो समझो कि अफगानिस्तान और ईरान तो अमेरिका के लिए मैटर करते हैं ना। बिल्कुल सही है। ये तो अभी भी उतने ही मैटर करते हैं जितना माजी में करते थे आपके ख्याल में उतने ही मैटर अब भी करते हैं? नहीं, मैटर तो करते हैं, 100% करते हैं। ठीक हो गया। चलो मैं नवीद साहब, मैं थोड़ा सा अब आपके साथ एक सवाल, मेरा बड़ा आम सा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के वाले से जैसे कहा जाता है कि यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमतों की तब्दीली में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्या अमेरिका में भी उसी तरह स्टैब्लिशमेंट हुकूमतों की, क्योंकि ट्रंप जो है वो बड़े सारे तहफुजात का इजहार कर चुके हैं, वो कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, वो मुझे हरवाना चाहते हैं वो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के बारे में। और एक और चीज जो बड़ी अहम है जिसका ट्रंप ने ऐलान किया, अगर मैं हार गया तो फिर जनाब मैं बड़ी थरथली मचा दूंगा, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ट्रंप हार गया तो वो खाना जंगी भी हो सकती है, वो कैमला की तरह खामोशी से इक़्तिदार नहीं देंगे। अच्छा, एक बात आपको मैं कैटेगोरिकली बता दूं जी जी कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है जी जी ये आवाज इको कर रही है, आवाज इको जी जी आप बोले बोले आप। हाँ, ये आपको मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान में है कि भाई यहाँ एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करती है, अच्छा यही अमेरिका में भी ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन वो आपको नजर नहीं आता। अच्छा। वो आपको नजर नहीं आता। बाकी वहां भी है, वहां भी ऐसा ही है। और आप अगर आप ये तकरीबन 1700 समथिंग या 1700 का प्रेसिडेंट कब आया था अमेरिका का, कब आया था? ये को किसकी, अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वहां से लेकर आज तक देखे कि 2 पार्टियां उसने जीती है, 2 बारियां उसने ली है, 1 बारी उसने ली, 1 बारी उसने ली। तो ये तकरीबन कंटिन्यू नियर अबाउट इतने ही बारियां लेते। वहां भी अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट का अब वहां उसका नाम एस्टेब्लिशमेंट है या थिंक टैंक है या जो कुछ भी आप समझे, उनका भी असर होता है और उन्हीं के मंजूरी से लोग आते हैं। बाकी यार इस तरह हमारे पास तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं ना, एक्सपोज नहीं होते। अच्छा, अब यही सवाल मैं नवीद साहब की तरफ लेके जाऊंगा कि नवीद साहब क्या कहते हैं कि वाकई जिस तरह पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन पे असरअंदाज होती है वैसे ही अमेरिका में भी होती है? सवाल से पहले भी जवाब यही दे चुका हूँ कि वहां पे भी सूरत हाल यही है। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो बेसिकली जब बिल क्लिंटन पे केस बना था झूठ बोलने के हवाले से, तो उसके बाद से जो है वो यानी उनकी जो थी वो नापसंदीदा चीज शुमार होने लगी थी। तो उस हवाले से जो है उनकी बेगम साहिबा को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, हालांकि वो अच्छी भली मार्जिन के साथ जीती हुई थी। तो अभी भी सूरत हाल ये है और वो ट्रंप इस चीज का बिल्कुल इससे पहले कभी भी इजहार नहीं किया गया, लेकिन इस चीज का वो इजहार कर चुके हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। और अगर ट्रंप की जीत हुई तो जिस तरह नजीर शाह साहब ने बताया कि वो जो 10-11 रियासतें हैं जिनका दूर दराज जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं चल रहा, वहां से तो 100% ट्रंप ने जीत जाना है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है वहां पे ये प्रॉब्लम रहेगी। नजीर, प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी शायद करने को रहती हैं और वो हम करते भी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हर प्रोग्राम का फॉर्मेट महदूद होता है और उसका टाइम एक स्लॉट के हवाले हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तो हमारे प्रोग्राम का भी इस वक्त टाइम खत्म हो चुका है और बहुत सारे सवालात लेकिन अभी रहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से जारी है, हम जो है मजीद सवालों पर भी बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं, हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे इस वक्त इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। तो अगले प्रोग्राम में नई चीज़ों और इलेक्शन के हवाले से नई अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।